9ویں صدی کے اوائل میں پانچویں عباسی خلیفہ ہارون الرشید دنیا کے طاقتور ترین حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے ایک وسیع سلطنت پہ حکمرانی کی جو اسپین سے وسطی ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی وسیع اور مضبوط سلطنت، حکمت، فن اور ثقافت سے اپنی محبت کے لیے مشہور تھے۔ خلیفہ کو گھڑی سازی کے فن سے خاص لگاؤ تھا۔ وہ ان پیچیدہ گیئرز اور میکانزم سے متحیر ہوئے جو گھڑی بنانے میں لگتے تھے۔ ایک گھڑی بنانے کے لیے درکار مہارت اور درستگی بھی انہیں حیران کرتی تھی۔ ایک دن جب خلیفہ بغداد میں اپنے محل میں بیٹھے تھے تو انہیں ایک خیال آیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی گھڑی بنانا چاہتے ہیں جو صرف وقت کی پیمائش کا ایک آلہ نہ ہو بلکہ فن کا ایک ایسا کام ہو جو اسلامی تہذیب کی شان اور نفاست کی عکاسی کرے۔ انہوں نے پوری سلطنت کے سب سے باصلاحیت فنکاروں اور انجینئرز کو اپنے محل میں بلایا اور انہیں ایک ناقابل یقین گھڑی بنانے کا کام سونپا جسے دنیا نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خلیفہ چاہتے تھے یہ گھڑی عباسی سلطنت کی طاقت اور دولت کی علامت ہو، نیز یہ اسلامی کاریگروں اور انجینئرز کی ناقابل یقین مہارت اور علم کو ظاہر کرے جو اسے بنائیں گے۔ کئی سالوں تک فنکار اور انجینئرز نے گھڑی پر انتھک محنت کی۔ انہوں نے اپنی صلاحیتوں اور علم کو گھڑی کے ہر پہلو میں ڈالا، یہاں تک کہ گھڑی بن کر تیار ہوئی۔ پیتل سے بنے گھڑ سواروں کے مجسمے وقتی اعداد و شمار کی مطابقت سے مختلف تعداد میں گھڑی کے ڈائل پر موجود دروازوں اور کھڑکیوں کے اندر اور باہر منتقل ہوتے تھے۔ بہت پیچیدہ گیئرز اور میکانزم بنایا گیا جو گھڑی کی مختلف حرکات کو طاقت دیتے تھے۔ گھڑی صرف ٹائم کیپر نہیں تھی، یہ بے مثال آرٹ کا لاجواب کام تھا۔ ڈائل پر مختلف پیتل سے بنے فن پارے جڑے تھے جن میں اسلامی تاریخ اور اساطیر کے مناظر کو دکھایا گیا تھا۔ مجسمے اور فن پارے اتنے تفصیلی تھے کہ وہ لگ بھگ جانداروں کی طرح لگتے تھے۔ اس گھڑی میں مختلف خودکار مجسمی دربان یا خدمت گار بنے تھے جو گھنٹوں کے حساب سے ڈرم بجاتے تھے، جیسے آج کل کی گھڑیاں گھنٹہ مکمل ہونے پر آواز کرتی ہیں۔ گھڑی کی حرکات کو سیاروں کی حرکت سے ہم آہنگ کیا گیا تاکہ یہ آسمان میں سورج، چاند اور ستاروں کی پوزیشن کو دکھا سکے۔ گھڑی صرف ایک تکنیکی معجزہ نہیں تھا، یہ اسلامی سنہری دور کی علامت بھی تھی، عظیم علمی اور ثقافتی کامیابیوں کا دور جس کے دوران عباسی خلافت اپنی طاقت کے عروج پر تھی۔ اس گھڑی نے اسلامی تہذیب کی فنی اور سائنسی کامیابیوں اور مختلف ثقافتوں اور قوموں کے درمیان علم اور خیالات کے تبادلے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آخر کار جب گھڑی پوری تیار ہوئی تو خلیفہ بہت خوش ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو معلوم دنیا کے طاقتور ترین حکمرانوں کو بھی حیران کر دے گا۔ انہوں نے رومن اور اسلامی سلطنت کے درمیان خیر سگالی اور دوستی کی علامت کے طور پر اسے بازنطینی یعنی رومن بادشاہ نائسفورس اول کو بطور تحفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ گھڑی کو احتیاط کے ساتھ قسطنطنیہ پہنچایا گیا جہاں اس کا حیرت و استعجاب کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ بازنطینی دربار نے پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ وہ گھڑی کی درستگی اور خوبصورتی پر حیران رہ گئے۔ گھڑی بازنطینی دربار کی قیمتی ملکیت بن گئی جو دو عظیم سلطنتوں کے درمیان دوستی اور احترام کا ثبوت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچیدہ کاموں کا مطالعہ رومن علماء اور سائنسدانوں نے کیا، وہ بھی اسلامی دنیا کے کاریگروں کی درستگی اور انجینئرنگ کی مہارت پر حیران رہ گئے۔ یہ گھڑی اسلامی سنہری دور کی علامت بھی بن گئی، عظیم علمی اور ثقافتی کامیابی کا ایسا دور جو عباسی خلافت اپنی طاقت کے عروج پر تھی۔